اللہ رب العالمین قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کل کائنات میں کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کی نہیں بنائی ہے، ہر چیز مقصد سے بنی ہوئی ہے۔ تو یہ کل کائنات ہماری ایگزسٹنس، ہماری پیدائش سے پہلے بن چکی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کل کائنات کے اندر بہت کچھ کر چکے ہوں گے، اور یہ تو غیب کا علم ہے، نعوذ باللہ، ہمیں تو وہاں جانا بھی نہیں چاہیے۔ جتنا علم اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن میں دیا ہے، تو اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ قرآن اترنے تک کا ہمیں علم دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنی پوری کمیونیکیشن، جو کہ اللہ رب العالمین کتابوں میں لے کر کے آتے گئے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے وہ محفوظ کر دیا ہے، اور محفوظ کر کے وہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ تو یہ کل کائنات اتنے عرصے سے چل رہی ہے، اور جب یہ کل کائنات اتنے عرصے سے چل رہی ہے تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے قرآن کے اندر کہ اللہ رب العالمین ہر روز بزی ہوتے ہیں، ہر وقت کام پہ ہوتے ہیں، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور یہ کام میں ہے لگے ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین اس کل کائنات کے اندر، جو کہ لائٹ اینڈ لائٹ یس کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین اس کل کائنات کے اندر کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں پیدا کری ہوئی اللہ رب العالمین۔ ہم اللہ رب العالمین کا شان کی ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ایک ستارہ جو رات کو چمکتا ہے، اس کی جو روشنی ہے وہ ہمارے لیے سفر کر رہی ہے، اور ابھی تک سفر کر رہی ہے، اور ابھی تک پہنچی ہے، اتنی ہی پہنچی ہے وہ کہ وہ آج ستارے کی روشنی ہے، جو کہ ایک سورج یا اس سے بھی بڑا چمکتا ہوا ستارہ ہے، جس طرح سے ہمارا سورج چمکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی کل کائنات بنا رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، جہاں سے ہمارا فیتھ ڈیفائن ہوتا ہے کہ ہماری شروعات کہاں سے ہوئی ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں اس پوری کائنات کے اندر، اپنے دین کو لے کر کے، اپنے فیتھ کو لے کر کے، جس کو ہم لے کے چلتے ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کے اوپر بلیو رکھتے ہیں صرف۔ تو ہمیں یہ قرآن میں اللہ رب العالمین قرآن میں آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کرتے ہیں، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی شروعات کیسے ہوئی، اور ابلیس نے کیا کردار ادا کیا، اور فرشتوں نے کیا کیا، اور ہم آج زمین پر کیوں ہیں، اور ہم اپنے دین کو کیوں مانتے ہیں، اور ہماری پروفیسی کیا ہے، اور ہم یہ یقین کیوں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ موجود ہے اور وہ دکھتی نہیں ہے، اور ہم یہ کیوں مانتے ہیں کہ ہم اللہ کے سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، اس کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں، اور ہم اس کے فرشتوں کو مانتے ہیں، اور ہم اس کی ذات کے اوپر بلیو رکھتے ہیں۔ یہ ہماری ساری دین کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے اور کہاں تک آئی ہے، اور یہ قرآن ہمیں اس میں خود بتاتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں تو آدم علیہ السلام کے ذکر میں اللہ رب العالمین یہی فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ میں ایک انسان کو تخلیق دینے والا ہوں، ان فرشتوں کو کہ میں تخلیق دے رہا ہوں، اور جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یہ اللہ رب العالمین ان کو حکم دے دیتے ہیں، اور فرشتے اللہ رب العالمین کو کہتے ہیں کہ یا رب العالمین، آپ اس آدم کو بنا رہے ہیں، یہ تو نیچے جا کر کے فتنہ انگیزی کرے گا، یہ تو لڑے گا اور یہ جھگڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین یہاں سے انسان کی شروعات کرتے ہیں، جب وہ پہلی دفعہ فرشتوں سے ذکر کرتے ہیں کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اور اس وقت اللہ رب العالمین فرشتوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جس پہ فرشتے اللہ رب العالمین کو کہتے ہیں کہ یا رب العالمین، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں علم دے رکھا ہے، وہ اتنے پہ ہی عمل کرتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو، اور جب کہتے ہیں آدم کو کہ فرشتوں کو وہ نام بتاؤ میں نے تمہیں پڑھایا ہے، یہ اللہ رب العالمین آدم کو پڑھاتے ہیں، جس طرح اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ پڑھو، اس طرح اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو لفظ سکھائے تھے، وہ نام سکھائے تھے۔ آدم نے فرشتوں کے سامنے ان ناموں کو لیا تو فرشتے ان ناموں کو سن کر کے سجدے میں گر گئے عرش کریم کے اوپر، اس انسان کے سامنے جس انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی روح پھونک کر کے پیدا کیا تھا، اور اس کو اشرف المخلوقات پیدا کیا تھا اس موقع کے اوپر۔ اور اس حکم کو جب اللہ رب العالمین نے اس کو پہلا حکم دیا آدم کو کہ وہ نام بتاؤ ان فرشتوں کو جو نام میں نے تمہیں سکھائے ہیں، تو اس ناموں کو سن کر کے فرشتے سجدے میں گر جاتے ہیں، العالمین کی فرمانی کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی فرمانی کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے اللہ رب العالمین کی فرمانی نہیں کرتے ہیں۔ وہ جیسا حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ اس حکم کو ویسا ہی کرتے ہیں، اس میں ان کے لیے نہ کوئی رائٹ ہوتا ہے نہ کوئی لیفٹ ہوتا ہے۔ اور جب آدم کو پہلا حکم ملتا ہے کہ یہ کرو، تو آدم بالکل وہی کرتا ہے جیسا اس کو حکم دیا جاتا ہے، اور جب آدم وہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ کرتے ہیں جنت میں۔ اور یہی اللہ رب العالمین قرآن میں ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ نیک کام کرو گے تو میں تمہیں جنت دوں گا۔ آدم نے وہاں پہ نیک کام کیا، اللہ کا حکم سنا اور اللہ کے حکم کو عمل میں لایا اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کو کہا تھا، تو اس کے بدلے میں کیا ملی؟ جنت۔ اور ہم یہاں پر عمل اچھے کریں گے تو وہاں میں کیا ملے گی؟ جنت۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہوا پیدا کری، اور یہاں پر بھی اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جاؤ گے جنت میں پہنچو گے، حوریں ملیں گی تمہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں انسان کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں
کہ ہماری شروعات ہوئی کہاں سے تھی؟ ہماری شروعات وہاں سے ہوئی تھی، آدم سے، جب اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا تھا اور پہلے سے ارادہ بنا لیا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فرشتوں کو کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس وقت ہماری تقدیر لکھی جا چکی تھی کہ ہم لوگوں کو زمین پر آنا ہے اور وہ عہد لے کر کے آنا ہے اللہ رب العالمین سے، جس عہد کا اللہ رب العالمین اس قرآن میں ذکر فرمایا۔